ناظرین، ہمارے ملک میں تو اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے پاس نہ ہو۔ لوگ ترستے ہیں، ہمارے پاس سمندر ہیں، دریا ہیں، ہر چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں، معدنیات ہیں اور چاروں موسم ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ ایک بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مہنگائی ہے، جو لوگوں کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور خاص کر کے جو ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ تو بہت اپنے فیوچر سے، اپنے مستقبل سے نا امید ہو گئی ہے، اور ان کے ڈفرنٹ کازز جو ہیں، ڈفرنٹ سائیڈ ایفیکٹس ان کے ذہنوں میں پڑتے ہیں۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہمارے نوجوانوں میں شروع ہوا ہے، جنہوں نے جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو راہ چلتے ہوئے ان کو جو وہ تنگ کرتے ہیں، کئی کیسز ایسے ہمارے میڈیا میں سامنے آئے ہیں، ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرنا، اور ان کے ساتھ جو ایک ایسی چیزیں کرنا جو آدمی کو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جو اس میں بارش لوگ بھی شامل ہیں، نوجوان لڑکے بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں ایسے شامل ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک پستی، ذہنی پستی کا جو رجحان جو ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں؟ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ہم ایک دنیا کی دوسری نمبر اسلامی ملک کی پاپولیشن ہمارے پاس ہے انڈونیشیا کے بعد، لیکن ہم اس طرف کہاں جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اور بھی کئی سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں لوگوں کے، کہ کوئی خودکشی کا کوئی ایک رجحان بھی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہے ایک عالمی سروے کے مطابق جو ہر دوسرا شخص دنیا میں وہ ذہنی تناؤ کا، ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس ایک ایسے مہمان ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اپنا نام، اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ میری مراد ڈاکٹر عمران صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر عمران صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میں اپنے اسٹوڈیو میں، میڈیا فوکس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے پاس آپ آئے ہیں۔ آپ سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے، پی ٹی وی سے زمانے سے لے کے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، جیسے میں نے تھوڑا اپنے انٹرو میں بتایا، یہ ہم اخلاقی پستی میں کیوں گرتے جا رہے ہیں، خاص کر کے جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے، اور کیا اس کا مہنگائی سے تعلق ہے، یا ان کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، یا وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے؟ آپ ایز ایکسپرٹ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ آپ ایک قومی چینل کے اوپر اتنی طویل عرصہ آپ نے خدمات انجام دی ہے، اور میں خود گواہ ہوں اس وقت، کیونکہ میں بہت سارے چینلز میں آپ کی توسط سے جاتا تھا، اور میں وہاں پہ بھی میں آپ کے اس پروفیشنل جو آپ کا کیریئر ہے اس کا میں گواہ بھی ہوں۔ میرے میڈیا فوکس جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، جس کا خالص مقصد آگاہی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا ہی تجربہ کار شخص بہت ساری باتیں اس میڈیا فوکس کے تھرو بھیج سکتا ہے، جس کے اوپر بعض دفعہ چینل کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ بتانا تو ہوگا، ادروائز اگر ہم خالی کچرے کے اوپر صرف کپڑا ڈالتے رہیں گے تو کچرا غائب تو نہیں ہوگا نا، بدبو آئے گی، اس کی بدبو آئے گی اس کے اندر۔ تو یہ آپ کا بڑی اچھی قابل ستائش ہے، اور میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی ہے کہ اخلاقی زوال پذیری جو ہے اس کی ریزنز اس معاشرے کے اندر کیوں ہیں، یا ہمارے انحطاط کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ سر، اخلاقیات، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہر نفس کو اپنی فطرت پر پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کی فطرت کیا ہے؟ پاکیزہ، بے شک، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی قسم، میں نے خیر اور شر تمہارے نفس میں ودیت کر دیا ہے، اور جس نے اس کو پا لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نہیں پایا وہ ناکام برباد ہوا۔ تو بچہ بائی ڈیفالٹ پلین پیدا ہوتا ہے، خیر پر پیدا ہوتا ہے، صحیح پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جب اس کی تربیت کا آغاز شروع ہوتا ہے، اور یہ تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دین خالص جو ہے یہ اس کی بھی دعا بتاتا ہے جو میاں بیوی اپنے فطری تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ تربیت کہاں سے شروع ہوگی۔ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ یہ پیرنٹنگ کب سے شروع ہوگی۔ میں نے کہا پیرنٹنگ جب سے شروع ہوگی جب آپ آپس کے اندر یہ فطری ظن و شوقت تعلق قائم کریں گے، کیونکہ میرے دین نے اس کی بھی دعا بتائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹنگ کہاں سے شروع ہوگی؟ وہاں سے شروع ہوگی جب ابھی آپ اس کام کے آغاز کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے شروع ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے دین کے اندر ہر چیز پہ دعا ہے،
بے شک، پانی پینے کی دعا ہے، کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی، مسجد میں داخل، واش روم میں آنے واش روم اور جانے کی دعا ہے، بے شک. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی اخلاقیات ہیں ہم. کہ جو کہ ہمارے دین نے بھی سمجھائیں، اور یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمارے مضامین میں ہونی چاہیے، اسکول میں ہونی چاہیے، کالج میں ہونی چاہیے، مساجد میں ہونی چاہیے، مدارس میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی بھٹی صاحب، ہم مادہ پرستی کے اندر اور انفرادیت پسندی کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہم نے یہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دی، بتانا بھی چھوڑ دی. تو بالکل. اب اگر اس بچے کو اسکول میں بھی کوئی نہیں بتا رہا، ہم. گھر کے اندر ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم. مساجد اور مدارس کے خطبات کا یہ موضوع نہیں ہے، ہم. اور میں ساری یونیورسٹیز کا میں کریکولم اٹھا کے دیکھتا ہوں، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ تھراپسٹ ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے وہ لائر ہو، ہم. وہاں پہ اخلاقیات کے مضامین کے اوپر کوئی ترجیحات ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تو جب اس بچے کا بیچارے کا کیا قصور ہے جس کو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جی رائٹ اور رانگ کیا ہے، جس کو کسی نے بتایا ہی نہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا کیا ہوا کہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہم ماڈل سے سیکھتے ہیں. یعنی جس بچے کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ان کو کاپی کرے گا. بچہ کین اونلی کاپی، بالکل. عقل تو نہیں ہے نا. ہم. 15 سال تک یہ دماغ فزیکل بن رہا ہوتا ہے. یعنی یہ جو میرے فرنٹ کا حصہ ہے جس کے اندر یہ خیالات اور یہ لاجک آتی ہے، یہ 15 سال تک فزیکل برین بن رہا ہے. اچھا. آپ ہی بتائیں، اس سے پہلے جو چیزیں سیکھ رہا ہے وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ کاپی. کاپی. اس کا مطلب وہ کاپی کس کو کرے گا؟ جو بھی اس کے آس پاس ہے. اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، اس کے گھر والے ہو سکتے ہیں، اس کے محلے والے ہو سکتے ہیں، اس کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، میڈیا ہو سکتا ہے، یہ سب کاپی. بے شک. اب آپ مجھے ذرا اس سارے جن کو اس نے کاپی کرنا ہے ذرا ان میں بتا دیں اخلاقیات کے منصب پہ کون فائز ہے. میں چاہے سیاستدانوں پہ چلا جاؤں، چاہے میں کسی شعبے میں چلا جاؤں، چاہے میں ٹیچرز پہ چلا جاؤں، میں اساتذہ کے اوپر چلا جاؤں، میں والدین کے اوپر چلا جاؤں، مجھے وہاں کوئی رول ماڈل نظر آ ہی نہیں رہا کہ جو اخلاقیات پڑھائے نہیں، اخلاقیات کا خود منبع ہو کہ وہ کر کے بتا رہا ہو. یعنی بچہ کہہ رہا ہے پریکٹیکل کر رہا ہو نا. تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو انسان بیڈ روم میں یوز نہیں کر سکتا لیکن وہ بیٹھ کے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس بچے نے تو اس کو کاپی کرنا ہے نا. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میں دوں. میرے پاس آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک جو ہے کافی بڑا سینٹر ہے اور بہت سارے ہزاروں جو ہے لوگ آتے ہیں. تو ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے آئی اور وہ بچہ فر گالیاں بکتا تھا، اتنی گالیاں. تو اب وہ کہہ لیں گے کہ دیکھیں جی اس کے لیے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، کہیں جاتا ہو ہر بات پہ گالی دیتا ہے، ہر بات پہ گالی دیتا ہے اس کے اوپر. تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تو فوٹو کاپی ہے، یہ مجھے بتایا کہ گالی کون دیتا ہے؟ جس کی یہ کاپی کرتا ہے. تو کہہ لیں گے اصل میں میرے سسر گالیاں دیتے. تو میں نے کہا لانا کس کو چاہیے تھا؟ سسر کو. بالکل. لیکن وہ تو آئیں گے نہیں. بالکل. لیکن وہ تو آئیں گے نہیں، تو اس لیے میں اس بیچارے کو لے آئی ہوں. آپ بتائیں. بالکل. اگر ہم اخلاقیات کے اوپر نہ بات کریں گے، نہ اخلاقیات کو ہم نفاذ کریں گے، نہ ہم اپنے اوپر، تو پھر ہمیں بھی یہ توقعات رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے ہاں اخلاقیات ہوگی. بالکل. اس کی کازز کیا ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 میجر کازز ہیں، مادہ پرستی اور انفرادیت پسندی. یعنی مجھے ہر چیز کی اٹریکشن سے مٹیریل ہے. یعنی مٹیریل آئے گا تو پیچھے کسی طرح بھی آئے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز ختم. میں چوری کروں، میں جھوٹ بولوں، میں ذخیرہ اندوزی کروں. آپ یہ سوچیں نا، جس معاشرے کے اندر اگر لوگ مر رہے ہوں تو کفن مہنگا کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر کیسے مہنگی ہو سکتی ہے؟ یعنی مردے سے کیسے اور نکلوایا جا سکتا ہے؟ یہ ہے مادہ پرست. اس کا مطلب اخلاقیات رائٹ رانگ غلط ختم ہو گئی. آپ کو صرف پیسہ چاہیے. کہتے کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. ہر چیز بیچ رہے ہیں، ہر چیز ایمان بیچ رہے ہیں نا. یہی نا، اسی لیے میں نے کہا. دوسری طرف صرف میں اور میں، جس کو ہم کہتے ہیں انفرادیت پسندی، یعنی میں اپنی سوچوں گا اور کسی کی نہیں سوچوں گا. اس کی کوئی اصلاح ہے؟ اصلاح سر وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت. اصلاح ایکچولی اس کی یہی ہے کہ آپ جو بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات جو لوگ آپ کے ناظرین سنیں گے، یہ بات ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے اور اپنے گھر پہ لے کے آنی چاہیے. ویری رائٹ. ہے نا. اپنے جو ان کے زیر اثر، دیکھیں ہم سب لوگ کوئی نہ کوئی زیر اثر. آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی بڑی یہاں پہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کیمرہ مینس ہوں گے، ایڈیٹرز ہوں گے، پروموٹرز ہوں گے، ڈیجیٹل والے ہوں گے، کتنے سارے لوگ ہوں گے. یہ سب آپ کے زیر اثر ہے نا. تو اب آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اخلاقیات آپ ان کو شفٹ کریں گے نا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے سنتے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں بات بتا سکتا ہوں. تو جب تک میں یہ میسج دینے کا کام اور عمل کے ساتھ، یعنی میں عمل کروں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا میں سگریٹ پی رہا ہوں، بیٹے سے کہہ رہا ہوں سگریٹ نہیں پینا، کہے گا اچھا جی. بالکل صحیح کر. اچھا، اس ٹاپک کے لیے ایک میرا سوال آخری ہے، پھر بھی ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اچانک یہ چیز اور ملکوں میں تو ہوتی تھی جو پسماندہ ملک ہیں، ہمارے اسلامی ملک میں یہ ایک اخلاق سوز اور غلط چیزیں
اچانک اب تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کے وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو ایک تو وجوہ آپ نے بتا دی کہ کاپی کر رہا ہے بچہ، ہاں لیکن اب یہ جو اچانک جو ہماری ینگ جنریشن اور بارش لوگ بھی اس چیزوں میں پھنستے جا رہے ہیں، کیا ہے یہ فرسٹریشن ہے کیا ہے، دیکھیے انفارچونیٹلی اور کیسے کم کیا جا جی سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں تو میرے خیال میں ہم ایک پروگرام بھٹی صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس پہ کریں کہ اسلامی کس کو کہتے ہیں، اسلامی کس کو کرتا ہے نا؟ اگر ویری آپ رائٹ، اسلامی ملک کہہ رہے ہیں، دیکھیں نعرہ لگانا ایک الگ بات ہے، ہوں اسلامی جمہوریہ لکھنا ایک الگ بات ہے ہوں کہ کیا جمہوریت ہے، کیا اسلام ہے، صحیح، اسلام کے تو کچھ تقاضے ہیں، بے شک ٹھیک ہے، بے تو اگر شک، میں نام لگا دوں گا، ہوں ٹھیک ہے نا، اب لیٹ سپوز میں عمران کے آگے میں کچھ بھی نام لگا دوں گا تو کیا میں وہ جاؤں گا؟ ہوں ایسے ہی ہے نا، نام صحیح، لگانے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح پھر بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں ہوں کہ ٹویوٹا کار پہ مرسیڈیز کا اسٹیکر لگا لیتے ہیں ہاں right؟ یا وہ آپ کا جو آپ کی منی بسیں ہیں جی اس جی پہ F16 لکھا ہوا ہے F16 ہاں تو آپ کے خیال میں یہ منی بس جو ہے آج سے W11 F16 ہو گئی ہے، وہ تو نہیں W11 ہی ہے، W11 F16 تو نہیں ہوئی ہے۔ ویری تو رائٹ، اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسلامی ہو گئے تو پہلی بات تو ہم نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، نہ ہم یہاں سے ہوئے ہیں نہ ہم یہاں سے ہوئے ہیں، ایک ہی معنی ہم نہیں ہوئے ہیں، دونوں طرف سے نہیں ہے، لیکن عمل کی دنیا کے اندر ہم لوگ بہت ناقص ہیں بے شک، انفارچونیٹلی۔ اسلام کا جو عملیات ہے اس کے اندر ہم لوگ بہت ناقص ہیں، ہوں تو پہلی بات تو ظاہر ہے ہمیں اس کو لے کے آنا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب سے آپ کے پاس انٹرنیٹ فری ہو گیا ہے، میں اس لیے آپ کو انٹرنیٹ فری کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر انٹرنیٹ بہت مہنگا ہے۔ میں آپ کو امریکہ کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ انٹرنیٹ بناتے ہیں ان کے ممالک کے اندر انٹرنیٹ ہم سے مہنگا ہے، اچھا ان کے ہاں انٹرنیٹ ہم سے مہنگا ہے۔ ہمارے یہاں جو 100-150 روپے میں پوری رات دی جاتی ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں دی جاتی۔ اچھا، تو اس کے پیچھے سمجھے پرپس کچھ اور ہو رہا ہے۔ پرپس کچھ اور ہے، ایک ویری صحیح ہے نا؟ رائٹ، ہاں اگر میرے پسماندہ علاقے کے اندر پانی کی ضرورت ہے اور وہ تو دے نہیں رہے لیکن انٹرنیٹ فری دے رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس کا مقصد شاید کچھ اور ہوگا، اور ہوگا استاد کی مار اندھیرے میں، بالکل صحیح ہے، استاد کی مار اندھیرے، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ تو اب اس میں ہے بھٹی صاحب کہ انفارچونیٹلی پاکستان دنیا کے اندر سب سے زیادہ سرچ کرنے والا ملک ہے جہاں پہ نیٹ کے اوپر SEX سرچ کیا جاتا ہے اوہ اچھا، پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ سرچ یہ لفظ جو ہے SEX یہ پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ انٹرنیٹ فری ہو اور یہ SEX سب سے دنیا میں ہم سرچ کر رہے ہوں تو اس کا اخراج کیا ہوگا؟ ویری رائٹ، ہاں اس کا اخراج بس یہی یہ ہوگا آپ نے نا۔ بہت اچھا ہی پھر کیا ہوا؟ اخلاقیات فارغ، قانون فارغ۔ جب مجھے دیکھیں انسان جیسے پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر حدود لاگو ہوتی ہیں کیونکہ ایک حیوانی وجود کے اندر رب کے تجلی اتری ہے جس کو روح کہتے ہیں، ہے نا؟ روح اس رب کی تجلی ہے، ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ فرام لوئسٹ آف دا لوئسٹ حیوان۔ ایک حیوانی جسم میں جس کے اندر یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے اس کے اندر ایک روح کو داخل کیا اور قوانین دی ہیں، بے شک، ٹھیک ہے؟ یہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے جو یہ کر رہا ہے لیکن قانون اس کو روکتا ہے۔ بے شک، کون سا قانون؟ اوپر کا قانون اور دنیا کا کام دونوں ہمارے اوپر کا قانون پڑھ نہیں رہے، دنیا کے قانون کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، تو جانور کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ انسان اور جانوروں میں ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں، جانور اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا جتنا انسان ہے، جتنا انسان ہے۔ جانور یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتا ہے سورۃ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، دیکھو میرے ان بندوں کو جو کہ افضل ترین ہے کیونکہ میں نے تم کو بہترین مولڈ بہترین پیمانے کے اندر پیدا کیا، لیکن انسان جب تو گرتا ہے اسفل سافلین تو اتنا گرتا ہے کہ تیرے سے زیادہ کوئی نیچے گر نہیں سکتا۔ بے شک، اور کئی جگہ اس کے اوپر جو ہے کہ تم کے کیا ہو گیا ہے کہ تم آنکھیں، یہ قرآن پاک کی آیات کے ترجمہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم آنکھیں رکھتے ہو اور دیکھتے نہیں ہو، کان رکھتے ہو سنتے نہیں ہو، دل رکھتے ہو اور سوچتے نہیں ہو، تم جانور سے بدتر ہو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں جانور نہیں، تم اس سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ اللہ اکبر، بے شک، کیونکہ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو جانور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ نے ہماری ایکسپرٹ سے ڈاکٹر عمران صاحب سے یہ گفتگو سنی، کتنی سیر حاصل گفتگو ہے کہ ہم کتنی پستی میں گرتے جا رہے ہیں اور کتنے ہمارے خلاف سازشیں ہیں۔ واقعی صحیح ہے کہ ہم اسلامی تو ہیں لیکن ہمارے ہاں کتنا ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ منافق کی سزا جو ہے کافر سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ خود سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھائے۔ ناظرین، ابھی ہم اپنے ٹاپک کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں کہ ایک سروے ہوا ہے، تازہ اخبارات میں بھی آیا ہے کہ دنیا میں ہر دوسرا شخص وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے ذہن پہ دباؤ ہے،
وہ فرسٹریشن ہے، وہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے یا پیسوں کا بہتات ہے، لیکن پھر اس کو سکون نہیں ہے. سکون نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط خیالات آتے ہیں، پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، پھر انگزائٹی ہو جاتی ہے، پھر نئے نئے ٹیکنیکل ورڈ آ گئے ہیں ماڈرن میڈیسن میں، وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے بچے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس ٹاپک کے بھی ہمارے ڈاکٹر عمران صاحب ایکسپرٹ ہیں اور ماشاءاللہ ان کا انٹرنیشنلی نام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا پروگرام سے پہلے بھی کہ ہم لوگ نے ذکر کیا کہ یہ ذہنی دباؤ جو ہے ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے. پہلی بات تو ذہنی دباؤ ہوتا کیوں ہے، اس کے کازز کیا ہیں، پھر یہ جو خاص کر کے امیروں میں دیکھا گیا ہے کہ غریبوں سے زیادہ امیر خودکشی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. جیسے تازہ مثال ایک ملتان سے بھی آیا تھا کہ کیوں ہم یہ جس کو کروڑوں اربوں روپیہ بھی ہیں، اپنے جہاز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو سکون نہیں ہے، وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا سمجھ. دیکھیے جب ذہنی دباؤ اس حد تک چلا جائے کہ اس دباؤ کے اندر مجھے ہوش نہ رہے، یعنی کہتے ہیں نا جوش کے اندر ہوش نہیں رہتا، اور میرا یہ نا امیدی کا سفر اس حد تک شروع ہو جائے کہ مجھے لگ جائے کہ اس کے آگے اب کچھ نہیں ہے، یعنی ہیلپ لیسنس ہوپ لیسنس میں تبدیل ہو جائے، وہاں تک کا سفر آ جائے. پوری دنیا اس بات کا شکار ہے. اگر آج کی دور کے اندر دیکھیں وسائل کے حساب سے اس وقت جتنے وسائل دنیا میں ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. بالکل. لیکن اگر آپ یہ جانیں گے کہ آپ کو 80% دنیا کے وسائل سے 20 آدمیوں کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو تقسیم کا نظام سمجھ میں آ جائے گا. واہ بالکل، یو آر رائٹ. ایسے ہی ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوانٹٹی وائز بے حساب ہے لیکن چند ہاتھوں کے اندر محفوظ ہو گیا، جو کہ اب وہ چلا رہے ہیں اسی حساب سے، ترسا رہے ہیں اس حساب سے. دوسری چیز یہ ہے کہ امید کا دامن جب ہم چھوڑتے ہیں وہ کب ہم چھوڑتے ہیں کہ جب ہم ریئلزم سے باہر چلے جاتے ہیں، حقیقت پسندی سے باہر چلے جاتے ہیں. اس ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کروڑوں بچے باہر ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت سارے مہنگائی کے لوگ جو ہے وہ شکار ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ترقی کی ہے، جو پیدل تھے سائیکل پہ آئے، سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آئے، موٹر سائیکل سے گاڑیوں پہ آئے، کچے نالے سے جھوپڑی پہ آئے، جھوپڑی سے کرائے کے مکان میں آئے، پھر چھوٹے سے فلیٹ کے اندر آ گئے، وہ شخص بھی ناشکری پہ ہی ہے. صحیح کر. ایسے ہی ہے نا، جو پروگریس کر رہا ہے وہ بھی ناشکری پہ. تو 3 بنیادی وجوہات ہیں جو میرے ملک کی ہیں جس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے، ہمارے ملک کے میں کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں، پھر میں گلوبل بھی بتا دوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر میں ہر وقت منفی کیفیت میں رہوں، ہر وقت میں نیگیٹو رہوں، جو چیز اچھی ہے اس کے اوپر بھی میں نیگیٹو کے اندر ہی رہوں. یعنی آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ، میرے گھر میں فریج ہے، اس فریج کے اندر ڈیفینیٹلی میں نے کون سا کھانا رکھا ہے جو میں ابھی نہیں کھا سکتا، کل کھاؤں گا. فریج میں کون سا کھانا رکھتے ہیں؟ وہی نا. مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک بہت اچھی بات رکھتے تھے کہ انہوں نے کیٹیگری بنائی تھی جس کے اندر جو کہتے ہیں کہ جی ایک گنجینا ٹائپ ہوتا تھا، پھر ایک چھیکا ہوتا تھا، رائٹ، اور اس کے بعد کہہ لیں گے کیٹیگری وہ ہوتی تھی جس کے لیے رسک کو سیو کرنے کا واحد جگہ میدا ہوتی تھی. یہ تیسرا لیول تھا. تو اگر ایک شخص کے پاس فریج کے اندر ایک ہفتے کا سامان رکھا ہے، کیا اس کو ٹماٹر مہنگا ہونے کی بات کرنی چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح ہم نے کیا کیا کہ ہم ہر وقت ہم کہیں جائیں گے تو ہم کہیں گے یہاں نیگیٹو کیا ہے، یعنی اس میں نیگیٹو تلاش کریں گے، صرف نیگیٹو. یعنی ہمیں ٹرینڈ اس طرح ہو گئے کہ ہمیں ہر چیز میں سے نقص نکالنا ہے، کیونکہ اتنا خوبصورت شخص ہے، اتنی خوبصورت خاتون ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنی خوبصورت اسکول ہے، خوبصورت اسٹوڈیو ہے، لیکن میں نے صرف یہ دیکھنا ہے یعنی نقص کیا ہے، اچھائی کے بجائے مجھے نقص کے اوپر. تو جو شخص مستقل ایک نقص کے اوپر تلاش کر رہا ہوگا تو ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، یو اٹریکٹ واٹ یو فوکس آن. قانون کشش کہتی ہے کہ آپ وہی حاصل کرتے ہیں جس پہ آپ توجہ دیتے ہیں. تو بھائی میں کچرا ڈھونڈنے نکلوں گا، مجھے کچرا ہی ملے گا. واہ بالکل، ویری رائٹ. تو میں ہر وقت اپنی زندگی کے اندر صرف کچرا ڈھونڈ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرے بھٹی صاحب کے اوپر 90 جو ہے وہ ایسی خوبی ہیں جو میں گنوا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے ایک چیز مجھے ناپسند ہو، ایسا ہی ہے نا، بالکل انسان ہے، انسان ہے. قرآن پاک ہی کہتے ہیں کہ اپنے پارٹنرز کے اندر جو ہے وہ برائیاں نہ ڈھونڈو، نقص نہ ڈھونڈو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ایک نقص ہو لیکن رب نے اس کے اندر خیر کثیر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لک ایٹ دیٹ سائڈ. دوسری چیز یہ ہے بیٹی صاحب کہ ہم اپنے آپ کو مورد الزام نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ وکٹم سمجھتے ہیں. ہم کاز تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہماری تاریخ بھی اسی طرح ڈسٹارٹیڈ پڑھائی گئی ہے. معذرت کے ساتھ 250 انگریز سازشی آئے
اور 1000 سال کی مغلیہ سلطنت ختم کر گئے. بالکل ایسے ہے بھائی, وہ 1000 سال والے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے, ان کو بھی پوچھ لیں. بالکل. ایسے ہے نا, بالکل. 250 سازشی آ کے 1000 سال کی سلطنت کیسے لے کے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ 1000 سلطنت والے لوگ بھی شاید کچھ غفلت میں ہوں گے. بالکل. ایسا ہی ہے نا, کیسے لے گئے 250 آدمی, ہے نا. آپ 3 بر اعظموں پہ حکومت کرتے ہیں, سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پہ حکومت کرتی ہے, کچھ سازشی آئے اور سارے چلے گئے. بھائی آپ بھی تو کچھ غلط کر رہے ہوں گے نا, اسی کا پھل مل رہا ہے, اسی کا پھل مل رہا ہے بے نا. شک. تو ہم یہ کہتے ہیں جی ٹریفک صحیح ہو جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر صحیح ہو جائے, معیشت صحیح ہو جائے, پولیس صحیح ہو جائے, قانون صحیح ہو جائے, حکومت صحیح ہو جائے, سیاستدان صحیح ہو جائے, تب میں صحیح ہوں گا. اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے میں تو ذمہ دار ہوں ہی نہیں, اپنے آپ کو میں نے اس سے بالکل نکال دیا. یعنی میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں ہی نہیں. تو جو آدمی اپنے آپ کو وکٹم سمجھنے لگ جائے گا وہ چوائسز کیا کریٹ کرے گا. بے شک, ٹھیک ہے نا. اور جب کیونکہ اس نے اپنا اختیار سب کو دے رکھا ہے تو خودکشی کے علاوہ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ کر گیا. اور تیسری چیز جس کی طرف میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا, اور وہ ہے ناشکری. ناشکری. اور رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور دیتا ہوں. بے شک. اور ہم کمپلین کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اور کچھ کیوں نہیں مل رہا. ہاں بے شک. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور چاہیے تو پہلے آپ اس کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس اللہ پاک میں نے دیا ہے, جو ہے. رائٹ, تو ہمارے پاس سے پھر وہ برکت کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب اگر میں مادہ پرستی کے اوپر صرف جمع کروں گا, ٹھیک ہے, اب یہ وہ ایک گریڈ ہے جس کی ہلاکت جو ہے وہ سورۃ تکاثر کے اندر ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی طلب اس انتہا پہ پہنچی کہ تم ہلاک ہو کے قبر تک جا پہنچے, لیکن طلب ختم نہیں ہوئی. طلب ختم نہیں ہوئی. تو اسی لیے آپ کو دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ کثرت کی جو طلب ہے اس کی ابھی اور بھی رائٹ, اور جمع کر لوں, اور جمع کر لوں. دیکھیں نا 10,000 گز کا گھر بناؤں گا, بیڈ کتنے سائز کا ہوگا, 6x6 کا. بالکل اسی پہ سوئے گا, اسی پہ سوئے گا نا. کوئی مجھے بتائے جسے 60x60 کا بیڈ بنایا ہو, نہیں ہے نا. تو اس کا مطمئن کہاں سے ہوگا, جب وہ اپنے اندر ٹھہراؤ لائے گا, جب وہ اپنے اندر پوز لے کے آئے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ تقسیم نہیں کرتے, جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہے, رب تعالیٰ یہ کہتا ہے وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے ایمان والو تم کامیاب ہو نہیں سکتے, اے مومن تم کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک مجھ سے تعلق قائم نہ کر لو, جس کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے, اور اس رزق میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے وہ تقسیم نہ کر دو. واہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ کے اندر جتنی صلاحیت ہے بھٹی صاحب, یہ آپ کی نہیں ہے, یہ اللہ کی, اللہ کی دی. بے شک. یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں اور بول رہا ہوں یہ میری نہیں ہے, یہ اللہ کی. بے شک. اور اس کا حساب ہوگا. بے شک. اس کا مطلب ہے کہ اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوا یہ مجھے سوچنا ہے. تو وہ لوگ جو دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں رب ان کا فائدہ سوچتا ہے. بے شک. جو لوگ صرف اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں وہ اس رب کو ہی بھول جاتے ہیں کہ حرام موت کی طرف چلے جاتے ہیں. بے شک. تو یہ ایک وہ میجر ہے کہ ہم معاف نہیں کر رہے, اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر رہے. 10 سال پہلے کسی نے کچھ کہا تھا, وہ دنیا سے چلا گیا لیکن یہاں رکھ کے بیٹھے, اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. آپ یہ دیکھیں میرا ذہن کس طرح کام کرتا ہے, اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. آپ کو بھوک لگ رہی ہو, آپ ریسٹورینٹ کے اندر جائیں گے, وہ آپ کے آگے مینیو لا کے رکھے گا اور آپ کے منہ کے زبان میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. یہ تصویر ہے, بریانی نہیں ہے. یہ بریانی نہیں ہے, یہ بریانی کی تصویر ہے. بالکل. لیکن اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتا. یہ کامیڈی مووی دیکھے گا ہنسنے لگ جائے گا, یہ ہارر مووی دیکھے گا ڈرنے لگ جائے گا, یہ ایموشنل دیکھے گا جذبات کے اندر آ جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اور ابھی بھی اگر چل رہے ہوں, جا رہے ہیں اور شارجہ کی آخری بال آ رہی ہو تو یہ کھڑے ہو جائیں گے, کہیں وہ دوبارہ چھکا نہ آ جائے. ایسے ہی ہے. اسی طرح خواتین جو ہیں وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں, آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں, صبح کو دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے پھر آنسو آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو اصل اور نقل کا پتہ نہیں پتا. تو جب آپ یہ ساری چیزیں اسٹور کر کے رکھیں گے اور درگزر نہیں کریں گے, معاف نہیں کریں گے, تو پھر آپ کے اندر وہ جمع ہوتے ہوتے یہ پھٹتا ہے. تو یا تو باہر دل پھٹ جائے یا آپ اندر سے کھل کے اپنی جان لینے کے لیے. تو مطلب یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں جب آپ ناشکر ہوتے ہیں, یہ ہم ریزن ناشکر, اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھنا, ہر وقت منفی کیفیت میں رہنا, صرف نقص کو تلاش کرنا. وہ کیا ہوتا ہے, یہ آہستہ آہستہ آپ کی امید ختم کر دیتے ہیں. ہم جسمانی صحت کی بھی بات کرتے ہیں, ذہنی صحت کی بھی بات کرتے ہیں, روحانی صحت کی بھی بات کرتے ہیں. جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو, تو جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ حسد کے اوپر ہے تو یہ روحانی بیماری میں کیٹیگری میں رکھتے ہیں, ہم ذہنی بیماری میں نہیں رکھتے. کمپٹیشن اینڈ کمپیریزن کو ہم ذہنی بیماری میں نہیں رکھتے, ہم روحانی بیماری میں رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے, حسد کر رہا ہے, تبھی تو حسد کر رہا ہے, رب سے راضی نہیں ہے. تو جو رب سے راضی نہیں وہ روحانی بیمار ہے نا. بے شک. اس کو روحانی پر اس کی وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے. روحانیت کیا ہے, میرے رب سے تعلق. بے شک.
تو اگر اس میں دراڑ ہے تو وہ بیماری ہے نا. بے شک بے شک. تو آپ اس طرح جو ہے وہ اگر جب ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں ایک پیشنٹ کو, تو دیٹس ہاؤ بیسکلی وی ڈائگنوز کہ یہ جسمانی طور پر, ذہانی طور پر, روحانی طور پر کون سے حصے میں کمزور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی پروگرام کے آخری حصے میں آتے ہیں, کیونکہ سوال تو بہت ہیں, انشاءاللہ پھر ہم آپ کو سہمت دیں گے, تکلیف دیں گے, آپ ہمارے پاس آئیے گا, کیونکہ لوگ بڑے مستفیض ہوں گے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. کہ انٹرنیشنلی ہم ماشاءاللہ مسلمان ملک ہیں, یہ جو اسلامی دور جیسے ہم نے پہلے حصے میں کہا, لیکن یہ انٹرنیشنلی بھی اس کا یہ خودکشی کا یا یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, کہ اس کے اس پہ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کی ایک اور فطرت ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت جلدی بور ہو جاتا ہے. جلدی بور ہو جاتا ہے, بہت جلدی بور ہو جاتا ہے, ہم بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. ہماری جبلت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمیں ایک نیا پن چاہیے, ایک نیا لفظ چاہیے, یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے. اور آپ میڈیا سے آئیں اور آپ نے ہزاروں لاکھوں ایڈز بنوائے ہوں گے, آپ ابھی بھی بناتی ہوگی, آپ کی ایجنسی بناتی ہوگی. میں نے تو بچپن سے جو صابن, جو ڈٹرجنٹ اور جو ٹوتھ پیسٹ سنا ہے, اور آج میرے بچوں کے بچے انشاءاللہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ, تو اس کے اندر صرف ایک ہی لفظ کا اضافہ ہوتا ہے, اور وہ ہے نیا. نیا. وہی صابن, ہاں وہی ٹوتھ پیسٹ, وہی پاؤڈر, اس کے اندر صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے, اب نئے لونگ کے مزے کے ساتھ, ہاں, اب فلانے تیل کے ساتھ, اب فلانے. اچھا 35 سال پہلے کس نے کہا تھا یہ تیل مت ڈالنا اس کے اندر؟ صحیح تو کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں بکتی ہے, کیونکہ مجھے ایک لفظ چاہیے نیا. 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 تو اگر میرے پاس جب کثرت آ جائے اور مجھے ٹھہراؤ نہ ہو اور میں بانٹ نہیں رہا ہوں گا, تو میں اس سے بھی بور ہو جاؤں گا. ویری رائٹ. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جاپان کے اندر 4 دن کام کرتے ہیں اور 3 دن چھٹی بائی لاء دیتے ہیں. وہ 3 دن چھٹی. 3 دن چھٹی. اچھا, وہی کہہ رہے ہیں جو 4 دن میں آپ نے کمایا ہے, اگر اگلے 3 دن میں خرچ ہی نہیں کر سکتے تو 5ویں دن کام کیوں کر رہے ہیں؟ واہ. کیوں کام 5ویں دن کر رہے ہیں؟ جو 4 دن میں آپ نے کما لیا وہ آپ جب خرچ ہی نہیں کر سکتے تو 5ویں دن کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ ایسا کرو, آپ ریسٹ کرو, کیونکہ آپ اتنا کما رہے ہو. لیکن سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ. بالکل. ٹھیک ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ, اب نیا کیا ہے؟ گاڑیاں جمع کرنی تھی کر لی, جہاز جمع کرنی تھی کر لیا, گھر جمع کرنے تھے کر لیے, بینک بیلنس جمع کرنا تھا کر لیا, رائٹ. واٹ از نیکسٹ؟ اس نے کہا آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو میری زندگی کے اندر بوریت, ایسا میری زندگی کے اندر بوریت. ابھی میری زندگی میں اگر میرے سامنے اتنے پیسے رکھے ہیں کہ میری 3 نسلیں جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتی, تو میرے لیے اب نیا پن کیا ہے؟ تو میں بور ہو جاؤں گا. بوریت آغاز ہے پہلا خودکشی کے راستے کا, یہ پہلا پتھر ہے, یہ پہلا کنکر ہے. خودکشی جہاں ختم ہوتی ہے اس کے ون آف دا ریزن بوریت سے شروع ہوتی ہے. اور یہ پھر کیا کرتا ہے؟ آئسولیشن میں جاتا ہے, تنہائی پسندی کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے, پھر ڈپریشن کے اندر جاتا ہے, پھر یہ سوسائڈ پہ جاتا ہے. تو امیر ممالک کے اندر یہ جو کثرت ہے, یا ایک چیز کو فطرت کے تقاضوں سے الگ ہو کے خود استعمال کرنا, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بہت اچھی بات ہے, نکاح کے حرمت کا رشتہ قائم ہے. جن ممالک کے اندر نکاح ختم ہو گیا اور ان کو روز ایک نیا نکاح کے نام پہ چاہیے, تو پھر 30ویں دن کیا نیا ہوگا اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پھر وہ دوسری لغویات کی طرف چلا جائے گا, دوسری جنسوں پہ چلا جائے گا, جانوروں درختوں تک چلا جائے گا. اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا کہے گا ایک دن اب تو کچھ بھی نہیں بچا, اب کیا کروں, اب کیا کروں. صحیح. تو یہ بھی مطلب اس طرح کی وجوہات ہیں. پھر ایک چیز اس طرح کی ہے کہ اگر مجھے یہ لگ جائے یا مجھے کسی طرح انسٹال ہو جائے, یا مجھے پڑھایا نہیں گیا اور میری روح کو اور میرے جسم کو اور میرے ذہن کی جو ہے وہ سازی نہ کی گئی ہو, اور مجھے یہی بتا دیا گیا کہ کل اس ملک نہیں رہے گا, تو میں سوچوں گا پھر آج ہی مر جاؤں, آج ہی کسی کو مار کے مر جاؤں. یعنی آپ اس نا امیدی کے اس انتہا کے اوپر لے جائیں کہ آپ کو اس خالق سے اتنا, حالانکہ رب اگر سانس چلا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو پھر مجھے زندگی کی بات کرنی چاہیے, مرنے کی بات کرنی چاہیے. لیکن میرے پاس جو بندہ آیا ہے وہ چل کے آیا یا کوئی لے کے آیا ہے, وہ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں, سانس آ رہا ہے؟ کرنے جی آ رہا ہے. سانس کون دلاتا ہے؟ جی سانس میں تو خود نہیں لے سکتا, وہی سانس. اگلا سانس نہیں آئے گا تو میں مر جاؤں گا. سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. تو ہمیں زندگی کی بات کرنی چاہیے, مرنے کی بات کرنی چاہیے. کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی ہے, اور تم چاہو یا نہ چاہو جب وہ چلے جاؤ گے دنیا سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں, تمہارے سانس دے رہا ہوں, تو ہم زندگی کی بات کریں نا, پھر مرنے کی بات کیسے کریں گے؟ صحیح کر, ویری رائٹ. ایسے ہی ہے نا. تو وہی ہے کہ یہ بات بتانے والا وہاں کوئی نہیں ہے. اصل چیز ہوئی اویئرنیس نہیں ہے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی اہم معلومات دی.
ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عمران صاحب کی باتیں سنی، بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، ذہنی مریض کے حوالے سے، ذہنی دباؤ کے حوالے سے مختلف ان کے شاخیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی وقت بوقت ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دیتے رہیں گے، مختلف ماہرین کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا مقام ہے، اللہ پاک نے ان کی عزت کی ہے، ان کے باتوں میں وزن ہے، دلائل کے ساتھ یہ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کا جو مقصد ہے، جو ایک تھیم یہ نکلتا ہے، پرسی یہ نکلتی ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق کے لیے سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے وہ میں کیسے گزاروں، اللہ کے حکموں پہ گزاروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاروں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ناشکری کی تو ہم ناشکری ہی اور نگیٹو سوچ ہی، نگیٹو خیالات جو ہیں وہی ہمارے بربادی کا پھر ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے رضا پہ راضی رہیں، اس کی خوشنودی پہ راضی رہیں، اور ہم جتنا ہو سکے اوروں کے لیے کام کریں تو اللہ پاک ہمیں اور بھی زیادہ دے گا۔ شکر کریں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔